بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کا یہ واقعہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اور ایک غریب ہندو عورت کا ہے، جو کہ بہت زیادہ دلچسپ ہے، اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ اور اگر آپ میں سے کسی نے ابھی تک ہمارا چینل مناہل وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ محترم ناظرین، ایک دفعہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھیوں اور مریدوں کے ساتھ درخت کے نیچے بات کر رہے تھے کہ ایک عورت اپنے سر پر دودھ کا برتن رکھے ہوئے ادھر آ نکلی۔ حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ نے رسم درویشی کے مطابق اس کا حال و احوال پوچھا۔ ہندوؤں کی نظر میں وہ ایک نیچ ذات سے تعلق رکھنے والی عورت تھی، اس لیے کوئی بھی انسان اس سے انسانی لہجے میں بات نہیں کرتا تھا۔ آج جب اس نے دوسرے مذہب کے ماننے والے سے برابری کا سلوک دیکھا تو اپنی حالت زار بیان کرنے لگی۔ میرا تعلق اجودھن میں بسنے والے گوالوں کے خاندان سے ہے۔ باپ دادا دودھ بیچ کر اپنا پیٹ پالا کرتے تھے۔ میرا شوہر مر چکا ہے۔ کئی سال سے میں دودھ بیچ کر اپنے بچوں کا پیٹ پال رہی ہوں۔ پہلے زندگی پرسکون تھی، مگر کچھ دنوں سے ایک عجیب و غریب مصیبت کا شکار ہوں۔ یہ کہہ کر وہ گوالن عورت ادھر ادھر دیکھنے لگی جیسے وہ کسی سے خوف زدہ ہو۔ بابا صاحب نے عورت کی ذہنی کشمکش کو محسوس کرتے ہوئے فرمایا، تم بے خوف و خطر اپنے دل کی بات کہہ ڈالو۔ تم ہندو ہو تو ہم مسلمان ہیں تو کیا ہوا؟ ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی تمہارے غم گسار ہیں۔ ہمارا مذہب دنیا کے ہر مظلوم کی حمایت کرتا ہے۔ بابا صاحب سے ہمدردی کا مظاہرہ دیکھ کر ہندو عورت نے وہ راز کہہ ڈالا جسے بیان کرتے ہوئے اس کی زبان کانپ رہی تھی۔ اس نے بتایا کہ کچھ دنوں سے ایسا ہو رہا ہے کہ جوگی اور جادوگر مجھے پریشان کر رہے ہیں اور روزانہ مطالبہ کرتے ہیں کہ پورا دودھ انہیں دے دیا جائے۔ کچھ دنوں تک تو میں نے ایسا ہی کیا، مگر جب میں نے ان سے دودھ کی قیمت مانگی تو جوگیوں نے بڑی بے رحمی سے جواب دیا کہ وہ لوگ جو چیز خریدتے ہیں اس کی قیمت ادا نہیں کرتے۔ میں نے آگے سے دودھ دینے سے انکار کیا تو وہ لوگ شراپ یعنی بد دعا دینے لگے کہ اگر تو ہمیں دودھ نہیں دے گی کہ تیرا دودھ اس قابل نہیں رہے گا کہ کوئی دوسرا خرید سکے۔ میں نے جادوگروں کی اس دھمکی کو کوئی اہمیت نہیں دی اور واپس چلی آئی، اور پھر جب دوسرے دن دودھ بیچنے کے لیے گاؤں گئی تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ دودھ کے تمام برتن کیڑوں سے بھرے ہوئے تھے۔ میں نے اسے اتفاق سمجھا، مگر دوسرے دن بھی یہی واقعہ پیش آیا۔ مجبور ہو کر میں دوبارہ انہی جوگیوں کے پاس گئی، ان سے رو رو کر التجا کرنے لگی کہ آدھا دودھ وہ لے لیں اور باقی میرے بچوں کے لیے چھوڑ دیں، مگر ان ظالموں پر میری گریہ اور زاری کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ پھر ایک دن ان ظالموں کے چیلے میرے پاس آئے اور بڑے ظالمانہ انداز میں کہنے لگے، گرو کا حکم ہے کہ اگر تو ہمیں دودھ نہیں دیں گے تو تیرے سارے جانور مر جائیں گے، پھر تیرے بچوں کو قہر اور غضب کا نشانہ بنائیں گے۔ تو جن بچوں کی خاطر اس دنیا میں ادھر ادھر بھٹکتی ہے نا، وہ تیرے بچے کچھ دن بعد اس دنیا میں نہیں رہیں گے۔ آخر بچوں کی محبت نے مجھے مجبور کر دیا۔ میں کئی مہینے سے ان ظالموں کو دودھ دے رہی ہوں اور گاؤں والوں سے قرض لے کر اپنی زندگی کے دن پورے کر رہی ہوں۔ آخر گاؤں والے بھی کہاں تک قرض دیں گے؟ یہ کہہ کر دودھ بیچنے والی عورت پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے دامن سے اپنے آنسو صاف کیے۔ بابا صاحب نے ایک مظلوم عورت کے دکھوں کی داستان سنی اور فرمایا، صبر کرو، تمہاری مصیبت کے یہ دن گزرنے ہی والے ہیں۔ اچانک دودھ بیچنے والی عورت گھبرائے ہوئے لہجے میں بولی، خیر میری تو جس طرح گزر جائے گی، مگر تم لوگ بہت شریف ہو، آج تمہیں ان درختوں کے نیچے دیکھا تو چلی آئی۔ میری طرح تم لوگ بھی غریب ہو نا،
میں تمہیں یہ بتانے آئی ہوں کہیں وہ ظالم جادوگر ادھر کا رخ نہ کریں اور تمہیں اپنے مظالم کا نشانہ نہ بنائیں۔ عورت کی یہ سادہ دلی دیکھنے کے قابل تھی۔ وہ اپنی پریشانیوں کو بھول کر فقیروں کو جادوگروں سے بچانے آئی تھی۔ بابا صاحب اس دودھ بیچنے والی عورت کے اس خلوص سے بہت خوش ہوئے اور فرمانے لگے، تم ایک سادہ دل عورت ہو، ہم بے نوا فقیر تمہارے اس خلوص کو ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ ویسے تم یاد رکھو کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مصیبت انسان کا مقدر نہ بن جائے، اس وقت تک دنیا کی کوئی طاقت بھی اس انسان کو ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اگر تم ان جوگیوں اور جادوگروں سے ڈرنے کی بجائے اللہ پاک سے ڈرو تو تم خود بھی محفوظ رہو گی اور تمہارے بچے بھی۔ رہو گی اور تمہارے بچے بھی اور تمہارے جانور بھی محفوظ رہیں گے۔ اس دودھ بیچنے والی عورت نے کہا، اور تمہارے جانور بھی محفوظ رہیں گے۔ اس دودھ بیچنے والی عورت نے کہا، تم بھگوان کی بات کر رہے ہو نا، میں تو اسے روز ہی یاد کرتی ہوں، مگر میرے دکھوں میں کوئی کمی نہیں آتی۔ بابا صاحب نے کہا، تم جس بھگوان کی پوجا کرتی ہو وہ تو خود ایک مورتی ہے، وہ تو اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتا، اپنے جسم پر بیٹھی ہوئی مکھی کو بھی نہیں بھگا سکتا، وہ کسی انسان کے کیا کام آئے گا۔ میں جس خدا کی بات کر رہا ہوں وہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، کوئی اس کے جیسا نہیں، اور اس قدر قدرت والا ہے کہ ساری دنیا کے انسان مل کر بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اس کے کسی بھی فیصلے کو بدل نہیں سکتے۔ تم اس خدا کو پکارو، وہ تمہیں ان جوگیوں اور جادوگروں سے نہیں، دنیا بھر کے ظالموں سے نجات فرمائے گا۔ ابھی حضرت بابا فرید الدین رحمت اللہ علیہ اس عورت سے باتیں ہی کر رہے تھے کہ سامنے سے عجیب حلیے کے لوگ آتے ہوئے نظر آئے۔ جیسے ہی آنے والوں پر اس بیچاری عورت کی نظر پڑی، وہ ڈر کے کانپ گئی اور بابا صاحب سے کہنے لگی، یہ انہی جادوگروں کے چیلے ہیں، آج مجھے تمہارے پاس دیر ہو گئی، دیکھو نا یہ تو میری تلاش میں یہاں تک آ پہنچے۔ حضرت بابا فرید الدین رحمت اللہ علیہ نے اس عورت کو خوف میں دیکھ کر فرمایا کہ تم میری مہمان ہو، تمہیں ہراساں ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، میں خود ان لوگوں کو جواب دے دوں گا۔ جادوگروں کے چیلوں نے آتے ہی غضب و غصے کا مظاہرہ کیا اور قہرناک لہجے سے اس عورت سے کہنے لگے، تو یہاں آرام سے بیٹھی باتیں کر رہی ہے اور گرو جی تیرے دودھ کا انتظار کر رہے ہیں، آج تیری خیر نہیں ہے۔ بابا صاحب نے کہا کہ میں نے اسے روک لیا تھا، تم بھی بیٹھ جاؤ۔ بابا صاحب کی زبان سے یہ اب الفاظ نکلے ہی تھے کہ جوگیوں پر سکتہ طاری ہو گیا، مانو جیسے کہ ان کے جسم میں جان ہی نہ رہی ہو۔ وہ اس طرح زمین پر بیٹھ گئے جیسے انہیں کسی نے زبردستی زنجیریں پہنا دی ہوں۔ کچھ دیر بعد جوگیوں کی دوسری ٹولی آئی، بابا صاحب نے ان کو بھی کہا بیٹھ جاؤ، وہ بھی سر جھکا کر بیٹھ گئے۔ اس طرح گرو نے اپنے تمام چیلوں کو بھیجا، وہ تمام سب کے سب سر جھکا کر ایسے بیٹھ گئے جیسے انہیں کسی طاقتور مقناطیس نے جکڑ لیا ہو۔ آخر میں جوگیوں کا گرو اپنے چیلوں کو ڈھونڈتا ہوا یہاں پر آ نکلا۔ گرو نے غضبناک ہو کر اپنے شاگردوں کی طرف دیکھا اور کہا، ارے تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ بابا صاحب نے کہا، انہیں میں نے قید کر لیا ہے، اب یہ کہیں نہیں جا سکتے۔ گرو نے تکبر کرتے ہوئے کہا، کون ہے اس دنیا میں جو میرے چیلوں کو قید کرے؟ اور وہ بلند آواز میں منتر پڑھنے لگا۔ بابا صاحب نے اس سے فرمایا کہ اب تیرا کوئی منتر نہیں چلے گا، کفر کے دن پورے ہو چکے۔ گرو میں عجیب سی طاقت پیدا ہو گئی اور وہ چیخ چیخ کر منتر پڑھنے لگا اور اپنی ساری بری طاقتوں کو پکارتا رہا، مگر آج کوئی اس کا مددگار نہیں تھا۔ آخر گرو نے حضرت بابا فرید الدین رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں سر رکھ دیا اور اپنے چیلوں کی رہائی کے لیے التجا کرنے لگا۔ بابا صاحب نے کہا کہ تیرے شاگردوں کو صرف ایک شرط پر رہائی مل سکتی ہے کہ تو اجودن چھوڑ کر یہاں سے دور چلا جا۔ حضرت بابا فرید الدین رحمت اللہ علیہ نے پرجلال لہجے سے فرمایا،
اگر آج کے بعد تو نے مخلوق خدا کو تنگ کیا تو پھر تجھ پر خدا کی زمین تنگ ہو جائے گی۔ گرو بہت دیر تک بابا فرید الدین رحمت اللہ علیہ سے معافی مانگتا رہا اور اپنے چیلوں کو لے کر اجودن کی حدود سے نکل گیا۔ آپ کی اس کرامت کو دیکھ کر سینکڑوں بت پرست حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اجودن میں یہ آپ کی پہلی روحانی فتح تھی جس نے ہزاروں دلوں کو بدل دیا تھا۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔